میں جنید سے محبت کرتی تھی اور وہ غریب تھا، اس لیے میرے گھر والے میری شادی اونچے خاندان میں کرنے لگے تو میں نے بھاگ کر جنید سے شادی کر لی۔ ہم ایک ساتھ غربت میں بھی خوش تھے۔ جب ہمارا ایک بیٹا ہوا اور پھر ایک دن خبر آئی کہ جنید کا انتقال ہو گیا، میں بچے کو لے کر واپس گئی تو گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے اور میں بیٹے کو لے کر گھر پر ملازمت کرنے لگی۔ آج بنگلے پر دعوت تھی کیونکہ بڑے مالک 2 سال بعد امریکہ سے پاکستان آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو جسم لرزنے لگا کیونکہ وہ تو جنید۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر تو میرے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جنید تو مر چکا تھا، تو پھر وہ شخص بھی مجھے جنید جیسا ہی کیوں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بکھری ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور دماغ بھی الجھ گیا تھا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت کام کا ہوش ہی کہاں تھا۔ میں تو بس خود کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس طرف جھانکا تو میری نظریں اسی شخص سے جا ملی جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن ابھری تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور ہی طرف لے جا رہا تھا، مگر میں اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی کہ نہیں، میں نے تو خود اس کی موت کی خبر سنی تھی، مگر وہ شخص بھی تو بالکل ویسا ہی تھا جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چند لمحے کے لیے رک سا گیا تھا، مگر پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اچانک ہوش میں آئی تو باورچی خانے سے ایک ملازمہ کی آواز آ رہی تھی جو مجھے بلا رہی تھی، تو میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جنید تھا تو ان 2 سالوں میں وہ کہاں تھا؟ اس نے کبھی پلٹ کر بھی میری خبر ہی نہ لی تھی، اور اگر وہ جنید نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا میں ایک ہی شخص اور قد کاٹ کے 2 انسان تھے۔ اسی کشمکش میں دعوت شروع ہو گئی تھی۔ سب مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے بنگلے کے کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جھٹلا رہی تھی۔ ایک موقع ملا تو میں نے ایک بار پھر اس شخص کو نظر بچا کر دیکھا۔ وہ تو واقعہ ہی جنید جیسا تھا، مگر اس کا انداز، لباس اور گفتگو سب کچھ ہی تو میرے جنید سے مختلف تھے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو کھانے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو درست کیا تھا اور ڈرتے ڈرتے آہستہ سے سر اٹھایا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا میں اس کو جانتی ہوں۔ اس کا سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اگر وہ جنید ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا، کیونکہ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب میرا وہم ہی تھا، وہ میرا جنید تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تمہارا نام رامین ہے؟ جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی یا قسمت میرے ساتھ ایک اور کھیل کھیل رہی تھی؟ میں تو کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور تب میں نے بھی اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیا اس کا نام جنید تھا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میرا نام جنید نہیں بلکہ کمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بھی شاید میری بے بسی محسوس کر رہی تھی
اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ تم مجھے بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ کہیں تم مجھے جانتی ہو یا کوئی کام تو نہیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا تھا اور سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس سے معافی مانگ کر میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی تھی، دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جنید نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر گیا تھا، اور اگر وہ جنید تھا تو مجھے پہچان کیوں نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میں نے مالکوں کے دوسرے ملازم سے کمال کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعہ ہی امریکہ میں رہتا تھا اور 2 سال بعد پاکستان آیا تھا، اور اس کا تو دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی جنید نام کا نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایک بار پھر سے تسلی دی تھی کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا کہ آخر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنا جنید کیوں یاد آتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس آدمی نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ تم نے اس دن مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا نام جنید تو نہیں؟ میں نے اس کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ قرار تو میرے دل کو بھی نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی تھی۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ میری کہانی سن کر غصہ تو نہیں ہو گیا تھا، کہ کہاں وہ اتنا امیر کبیر آدمی تھا اور کہاں میں ایک معمولی ملازمہ اس کو اپنا محبوب سمجھ کر دھوکہ کھا گئی تھی۔ مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام رامین ہے اور میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اور اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھی اور ایک NGO چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا جو ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا ان کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکیں تاکہ ان کو ایک بیٹا مل سکتا، مگر ان کو بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ بابا ماما کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تھے، مگر ہر طرف ان کو انکار ہی سننے کو ملا تھا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو اڈاپٹ کرنا بھی چاہا تھا، مگر ماما نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پال سکیں گی۔ ماما نے کہا تھا کہ یہ بہت ہمت اور حوصلے والا کام تھا کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دینا۔ وہ ویسی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے تحاشا پیار کرتی تھی، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دن وہ اس اڈاپٹ لڑکے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کر بیٹھیں۔ اس بات پر ماما اور بابا کی کافی بحث بھی ہوئی تھی، مگر جیت ماما کی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھی، اور بابا کو مجبوراً اپنی بیٹے کی خواہش کو دل ہی دل میں دبانا پڑ گیا تھا۔ بابا نے بے شک اپنے بیٹے والی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن وہ تب سے ہی یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے باقی دونوں بہنوں سے زیادہ پیار اور توجہ دی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے ہی دونوں بہنوں پر زیادہ فوقیت دی تھی، کیونکہ میں ہی تو تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلانا بھی تھا۔ مجھے اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ بابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔
اسی وجہ سے بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگ میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے، جیسے کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر کیسے نظر رکھی جاتی ہے، اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تھا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما تب پہلی بار بابا سے کہنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا تھا، کیونکہ وہ میری ہر ضد اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام لڑکیوں کی طرح میری شادی بھی کر کے مجھے اپنے گھر کا کر دیتے، مگر بابا تو میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کی سب سے مشہور بزنس وومن بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بابا اپنی خواہش میں اس حد تک سنجیدہ تھے کہ ان کو میری اپنی زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگ گئی تھی۔ کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہو گیا ہوتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے ہی غرض تھی، اور اپنے بزنس کے سامنے ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ماما نے بابا کو بہت بار کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس تک نہ گھسیٹیں، کہ میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے بابا کو ایک بیٹا اڈاپٹ نہیں کرنے دیا تھا تو پھر ایک بیٹی پر تو وہ اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر ہی سکتے تھے۔ اور ماما بابا کی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی، اور ان کو زندگی میں پہلی بار اپنی محرومی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ وہ مجھے لندن بھیج رہے تھے، اور لندن سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا بزنس میں نے ہی سنبھالنا تھا، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بہت بدلنے والی تھی۔ جب بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تو میں لندن کی رنگینیوں میں ایک دم سے کھو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف بزنس میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی اور باقی زندگی جینا جیسے بھول ہی چکی تھی۔ مگر مجھے جلد یہ یاد آ گیا تھا کہ بابا نے مجھے لندن صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ہی بھیجا تھا، اور اس کے بعد واپس جا کر مجھے سارا بزنس سنبھالنا تھا۔ میں لندن میں جتنا بھی وقت گزارا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکوں، اور تب ہی میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں ہی لندن آیا ہوا تھا، اور لندن سے واپس جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جنید میں اور مجھ میں صرف اس بات کا فرق تھا کہ وہ ابھی اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا، جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو مزید آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہتی تھی۔ میری اور جنید کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہی ہوئی تھی، اور مجھے اس کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایک سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں کی اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ جنید کا انتخاب میرے لیے بہت مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں مختلف میٹنگز میں ملنے لگے تھے اور ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ تب جنید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ ایک متوسط سے گھرانے کا عام سا لڑکا تھا، جبکہ مجھے تو وہ عام بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ میرے لیے تو بہت خاص بن گیا تھا، اور مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جنید اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا۔ میرا دل چرا کر لے گیا تھا۔ ہم نے لندن میں جو دن اور جو شامیں گزاری تھی وہ میری زندگی کی حسین ترین شامیں تھی۔ میں جنید کی محبت میں
اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گی تو ماما بابا سے جنید کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ اس کی اور میری زندگی ایک کر سکیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو جنید پسند آئے گا کیونکہ وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا تھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے بابا کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر میں بابا کے بارے میں غلط تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں نے بابا سے جنید کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے بابا کو جنید کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں اور اس کے بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بابا جنید کے بارے میں اور اس کے بزنس کرنے کی خواہش کو سن کر بہت خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر بابا تو جنید کے بارے میں سن کر ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کہ کیا مجھے پوری دنیا میں ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا تھا کہ بابا جنید کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے سامنے سب سے بڑا فرق تو یہ تھا کہ جنید کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوا تھا۔ ان کو وہ ایک چھوٹے اور نیچ گھرانے کا ایک عام سا ہی لڑکا لگا تھا، اس لیے تو انہوں نے جنید سے ملنے تک سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ جنید ایک اچھا اور ذہین لڑکا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مگر بابا نے بھی میرا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ ایک دن میں ان کے سامنے کسی عام سے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں گی اور ان کے بزنس کی خواہش کو کہیں پہ چھوڑ دوں گی۔ بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھال لوں گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ جنید بھی ان کے ساتھ بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ پروفٹ کر سکیں گے۔ مگر میری یہ بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا کہ میں ایسا سوچنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی تھی کہ وہ ایک نیچ انسان ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ بابا اتنی سی بات کے لیے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ان کو فیملی بیک گراؤنڈ یاد آ گیا تھا۔ ان کو تو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک غریب لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ میری بات مان لیتے، کیونکہ ماما جانتی تھی کہ اگر بابا ضد کر سکتے تھے تو میں بھی ان کی ہی بیٹی تھی اور تھی بھی سب سے لاڈلی، تو میرا غصہ اور ضد بھی ان پر ہی گئی تھی۔ مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے تھے کہ اگر مجھے جنید کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو مجھے ان کا لائف سٹائل چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر تو میں شاکڈ رہ گئی تھی۔ ان کی اس بات کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ جنید کو تو میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جنید ہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کر میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تو تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفوں کے علاوہ بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہے بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی تو بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کر رہ جاتی۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ میں اپنے ماما بابا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا، مگر دوسری طرف جنید بھی تو تھا جس نے مجھے زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے ہی لیا تھا، اور وہ تھا جنید کے ساتھ رنگ بڑی زندگی کو جینا
بابا نے مجھے بہت دھمکایا تھا کہ جنید مجھے زندگی کی وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتا تھا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے، مگر مجھے ان آسائشوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں تھا۔ بابا کے گھر بے شک مجھے ہر آسائش اور ہر سہولت ملی تھی، مگر جو مجھے جنید کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا مزہ آیا تھا وہ ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی مجھے روکنے کی اور بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بابا کو اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی پرواہ تھی کہ لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے کہ ان کی بیٹی نے کس طرح ایک غریب گھر کے لڑکے کو اتنی بڑی اور امیر فیملی کا داماد بنا دیا تھا۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں ہی بغاوت پر اتر جاؤں گی تو میری چھوٹی بہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی کل کسی ایرے گیرے کو لا کر کھڑا کر دیں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں میں میرے جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ وہ تو بابا کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ تو صرف میں تھی جس کے شوق اور جس کی پسند سب سے زیادہ نرالی تھی۔ جنید نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے اپنے ماما بابا کو نہ چھوڑوں اور ان کی پسند کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں وہاں پر شادی کر لوں، مگر میں جنید کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے جنید کے لیے اپنے ماما بابا کا وہ گھر چھوڑ دیا تھا جس میں میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزار دی تھی۔ بابا کا وہ بڑا سا گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب جنید کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ ساتھ جنید کو بھی اپنا لیں گے اور میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں جنید کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جنید کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی تھی جہاں پر اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی اور جنید ان کا واحد سہارا تھا۔ جنید کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی، انہوں نے بہت محبت سے اور خلوص سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اپنے ماما بابا کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ جنید کے ابو ایک آرمی افسر تھے اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اور جنید مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جنید کے بہت اچھے گزرے تھے۔ ہم دونوں ساری دنیا بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا جیسے ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جنید ایک بہت ذہین لڑکا تھا اور اپنی محنت سے بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے سے انتظار کے بعد میں وہ ساری آسائشوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی تھی جو مجھے اپنے بابا کے گھر میں ملی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے ہر قدم پر جنید کا ساتھ دیا تھا۔ جنید کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی، اور لندن جانے سے پہلے وہ بہت سے بزنس مین کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ جب جنید نے بزنس کے لیے گھر سے قدم نکالا تو ہر ایک نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو سبھی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے، پھر سب نے ایک دم سے انکار کیوں کر دیا تھا،
اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے بابا کا ہی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر ایک بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جنید کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنید ایک غریب لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ جنید مجھے وہ ساری سہولتیں نہ دے سکے جن کی میں عادی تھی، اور جب جنید میری ضروریات پوری نہ کر سکے تو میں خود ہی جنید کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے جو فیصلہ کیا تھا غلط تھا، مگر میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہی۔ مجھے بابا کی ہر چال بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ مجھے ہی کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی جس سے میں اور جنید مل کر گھر کا گزارا کر سکتے تھے، لیکن کوشش کے باوجود بھی مجھے کوئی نوکری ملی ہی نہیں تھی۔ میں جس جگہ پہ جاتی ہر کوئی مجھے انکار کر دیتا۔ میں حیران تھی کہ مجھے تو سب ہی جانتے تھے، میرے بابا سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی مجھے کوئی کام دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں نوکری کی تلاش کرنا شروع کی تھی، اور جنید کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال وہ بزنس کرنے کا ارادہ بدل دے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے جس سے ہم اپنے گھر کا گزارا تو کر سکیں گے۔ مگر کوشش کے باوجود ہمیں کوئی کام ملا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر بابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو میری زندگی میں اتنا دخل کیوں دے رہے تھے؟ جب وہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق ہی ختم کر چکے تھے تو پھر مجھے اپنی زندگی سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مگر میں جنید کے ساتھ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے اس قسم کا کوئی طعنہ نہ دیا تھا کہ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ میں تو ایک عالی شان زندگی گزار کر آئی تھی، مگر جنید کے ساتھ میں نے جس زندگی کی شروعات کی تھی میرے لیے وہ بھی پہلی زندگی سے بہتر تھی، کیونکہ جنید مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب ہمیں کہیں پر کوئی بھی کام نہیں ملا تھا تب جنید نے تھک ہار کر محنت والے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی سٹور پر سیلز مین کا کام کرتا اور کبھی کسی جگہ پر چوکیداری کا کام کرنے لگ جاتا۔ اس کو جہاں پر بھی جو کام ملتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بے شک ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ تبھی میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی تھی، جب شادی کے 1 سال کے بعد ہم دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس ننھے سے ارسلان کو پا کر میں اور جنید بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم بے شک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ہم دونوں ہر حال میں خوش تھے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن ہم دونوں بابا کو منانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی، وہ کب تک مجھ پر اتنا ظلم ڈھا سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ مجھے بے بس دیکھ کر مان ہی جاتے اور مجھے اور جنید کو قبول کر لیتے۔ جب ارسلان کچھ بڑا ہوا تو تب میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا تھا، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے مطابق چلنا بھول چکی تھی اور اب مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈھلنے والی تھی۔ اس روز میں کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب مجھے ایک خبر ملی کہ جنید کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور محلے کے ہی کچھ لوگوں نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ جنید کو شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں تھی۔
یہ خبر سن کر تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ننھے ارسلان کو اٹھایا اور جنید کی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے ہسپتال چل پڑی تھی۔ میرا قدم قدم بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی میری ہتھیلی سے کوئی کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تھی تو تبھی ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ جنید مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ اب زندہ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی چوٹیں بہت شدید تھیں اور اس کا بچنا ممکن نہ تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب مجھ سے ہی جنید کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکا تھا تو وہ تو پھر بھی اس کی ماں تھی جن کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ساری زندگی کی کمائی تھا۔ وہ بھلا اتنی بڑی خبر کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے جنید کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے تو جنید کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کی امی کو دنیا چھوڑ کر جاتا دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ میں بھی خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے ننھے ارسلان کے لیے زندہ رہنا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے پاس جنید کی نشانی کے طور پر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی تھی اور جنید کے اسی دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی جس نے ہمیں جنید کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی، مگر حالی گھر کو دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی تھی اور 4 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو جنید اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ میں خوب چیخ چیخ کر روئی تھی کیونکہ میں ان دونوں کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری دنیا ایک جھٹکے میں جیسے اندھیر ہو گئی تھی اور میں جو اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاتی، کیونکہ میں ارسلان کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں ارسلان کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچ کر انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی تھی کہ اگر میں جنید کے بچے کو چھوڑ دوں گی تب وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں بھلا ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جنید تو میری زندگی تھا اور ارسلان میری جان۔ اپنی زندگی سے تو میں پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، تو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گوا سکتی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر رحم کر لیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے گھر کے دروازے سے ہی نا امید لٹا دیا تھا اور میں اپنی ننھی جان کو اپنے ساتھ لیے واپس اسی دہلیز پر آ گئی تھی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر ان کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس خالی گھر میں کھڑی سوچتی رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جنید ہی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت مشقت نہیں کر سکتی تھی، کر تو میں بھی سکتی تھی، مگر پھر ارسلان کو کون دیکھتا، اس کو کون سنبھالتا؟ میں اس کو کس کے پاس چھوڑتی، کس کے حوالے کر کے محنت کرتی؟ میرے پاس کوئی ایسا راستہ تھا ہی نہیں جس سے میں ارسلان کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے اس وقت لگا تھا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگ گئی تھی، کیونکہ میں مجبور تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ لیتی، مجھے جنید کے ہی ایک دوست نے ایک بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی کام مل جاتا جس سے میرا اور ارسلان کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے ارسلان کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ مجھے ارسلان کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں پر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی، وہ تو پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے اس کالونی کے کچھ بنگلوں پر ملازمت کا کام مل گیا تھا۔
میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میں ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے انہی بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑ رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب بھی قبول کر لیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ فائدہ بھی تھا کہ اس کالونی میں ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور ارسلان کو لے کر وہاں پر ہی ایک کمرے والے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگ گئی تھی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے بے فکر ہو کر ارسلان اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔ مجھے انہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہتے 2 سال گزر گئے تھے، اور میں ارسلان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں جنید کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، مگر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے سارا ماضی ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ ایک روز ایک بنگلے پر دعوت تھی، کیونکہ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہاں پر ہی اکٹھے تھے۔ میں بھی ارسلان کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ مجھے اس کالونی میں 2 سال گزر گئے تھے، اس لیے آس پاس کے سب ملازموں سے میری دعا سلام ہو گئی تھی، اور میں ارسلان کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بنگلے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا تھا کہ میرے سامنے جنید کھڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا کہ جنید کو مرے 2 سال گزر گئے تھے، پھر وہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر میرا دل میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تو ہو بہو جنید جیسا ہی تھا، بس اس کے ٹھاٹھ باٹھ کچھ الگ تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی سی اسی شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہی تھی، اور شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تبھی وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا، اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا میرا نام رامین تھا۔ اس کا تو لہجہ بھی بالکل جنید جیسا تھا، مگر وہ میرا جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ میرا جنید ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نہ کہ میرا نام کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ تو مجھے دل و جان سے چاہتا تھا۔ بہت ٹوٹ کر چاہا تھا اس نے مجھے۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ جنید نہیں بلکہ کمال تھا۔ تو اب میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ میرا جنید تھا ہی نہیں، مگر میں اس ساری رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھی، اور کچھ دن بعد اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا جس کو میں جنید سمجھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے پگھلنے لگا تھا کہ جنید کی موت کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، تو پھر بھلا یہ جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ میں نے جنید کی موت کی خبر ہی سنی تھی، اس کو مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ اور تب اس کمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آنے والا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ مجھے اپنا نام کمال بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد سے اس کو اپنی ماضی کا کچھ حصہ یاد نہیں رہا تھا، مگر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کافی بوڑھا تھا، اور اس نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کا نام کمال تھا، اور وہ اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، کیونکہ اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کمال کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور کمال اس کا
امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا اور جس کالونی میں وہ آیا تھا وہ کالونی بھی اس بوڑھے آدمی کی ہی بنائی ہوئی تھی۔ جب میں نے کمال کی کہانی سنی تو میں نے خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ میرا جنید مجھے واپس مل گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں نے کمال کو اپنی اور اس کی وہ پرانی تصویریں دکھائی تھی جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، اور پھر ارسلان کے بارے میں بھی اسے سب بتایا تھا۔ میری سب باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور وہ رونے لگا تھا کہ اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا، مگر میرے پاس موجودہ تصویریں اور ارسلان کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ارسلان کو گلے لگاتے میں نے محسوس کیا تھا کہ جنید کے چہرے سے وہ اجنبیت چند لمحے کے لیے غائب ضرور ہوئی تھی جو میں نے پہلی نظر میں محسوس کی تھی۔ جنید بھی مجھ سے کئی بار کہتا تھا کہ اس کو ارسلان سے ایک ایسی مہک آتی ہے جیسے وہ اس کے ہی وجود کا ایک حصہ ہو، اور میں اس کی یہ بات سن کر دل سے مسکرا اٹھتی، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ آج مجھے اور جنید کو ایک ساتھ 2 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مان گیا ہے کہ وہی میرا جنید ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اور ارسلان کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسے کہ میرا ہوا تھا۔ مگر مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میں اس کے ماضی کی وہ یادیں اس کو واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اسے سب کچھ یاد آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ٹھہرا دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں اپنی اور ارسلان کی زندگی بھی ختم کرنے چل پڑی تھی۔ میں تو اس انسان کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی جس نے جنید کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر حالات سے مجبور ہو کر میں اپنی اور ارسلان کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو بہت خطرناک موڑ سے واپس موڑ کر لائی ہوں، اور اب میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ بے تحاشا خوش ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔